السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 17۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مخارج کی تعداد 17 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آج کا جو ہمارا مخرج ہے وہ آخری مخرج ہے۔ نمبر 1 سے لے کر 17 مخارج جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ وہ مخارج سیکھ لیتے ہیں کہ حرف کہاں سے نکلتے ہیں اور ان کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، تو آپ قرآن مجید کو اچھا اور عمدہ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ کہاں سے نکلتا ہے، لام، ہا کہاں سے نکلتی ہے، الحمد، دال کہاں سے نکلتی ہے، للہ، لام کہاں سے نکلتی ہے، اور را کہاں سے نکلتی ہے، با کہاں سے نکلتی ہے، اور لام، عین، اور یہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ اگر آپ یہ جان جائیں گے تو سمجھو آپ کیا ہے قرآن مجید اچھا پڑھ سکیں گے۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین، اب یہ مخارج ہیں۔ اب صفات اگر میں چھوڑ دوں ان میں سے، دیکھیں، الحمد للہ رب العالمین، را کو میں نے موٹا کرنا تھا لیکن میں نے باریک پڑھا ہے، الحمد للہ یہ صفات ہے۔ صفات وہ ہوتی ہیں جو حرفوں کو زینت دیتی ہیں، اچھا بناتی ہیں۔ لیکن مخارج ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے مخارج ٹھیک نہیں ہیں تو اس سے حرف سے بدل جائے گا اور اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا اور نماز بھی جاتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہمارا مخرج ہے وہ ہے مخرج نمبر 17، جو حرفوں میں سے تو نہیں ہے، اس کا کیا ہے، خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے، غنہ نکلتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں گنگنانے کو، ناک میں آواز لے جانے کو، ٹھیک ہے۔ ناک کا بانسا، یہ جو ناک کا بانسا ہے نا اوپر، تو اس کو ناک کا بانسا کہتے ہیں، عربی میں اس کو خیشوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ غنہ کرنا چاہیں، جیسے میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، جیسے ان الذین آمنوا، شروع میں نے جو کیا یہ غنہ ہے، ان الذین، ٹھیک ہے۔ اس کا بیان آگے آئے گا، جیسے میم ساکن ہے، نون ساکن ہے، نون تنوین ہے، اسی طرح آگے جو آئیں گے، یہاں پر دیکھیں غنہ کا بیان انشاءاللہ آگے 9ویں 10ویں لمحہ کے اندر آئے گا۔ یہ جو ہم لمحہ پڑھ رہے ہیں یہ ہے چوتھا لمحہ، یعنی مخارج کے بیان میں۔ اس کے بعد جو 5واں لمحہ ہے وہ ہے صفات کے، حرفوں کی صفات، کون سا حرف پر پڑھا جاتا ہے، کون سا حرف باریک پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ جو غنہ کا بیان ہے انشاءاللہ آگے 9ویں اور 10ویں لمحہ کے اندر آئے گا، کیونکہ یہاں سے نون اور میم ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ان، ناک میں آواز چلی گئی، انعم، میم آیا، ناک میں آواز چلی گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے نون اخفا والا، اخفا، جیسے من کان، من کان، من تاب، یہ جو نون اخفا ہے یہ یہاں سے ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ لیکن جو غنہ ہوتا ہے، غنہ بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے لیکن وہ خالص آواز ہوتی ہے جو اندر گنگنائی جاتی ہے۔ جیسے ان، پوری ناک، پورا کیا ہے، ناک بند ہو جاتا ہے، جیسے ان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو جو نون مخفا ہوتا ہے، اخفا والا، جب ہم اخفا کرتے ہیں، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہم آواز کو چھپائیں گے، جیسے چھپایا ہوا ہے، اندر چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ناک کے اندر نہیں ہے لیکن میں نے اس کو ناک کے اندر ہی چھپایا ہوا ہے پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو غنہ اور اخفا کے اندر فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ یعنی جو مخرج نمبر 17 ہے وہ ہے، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، ایسے نون اور میم میں ہوتا ہے، اور نون اور میم کا بیان جو ہے وہ آگے 9ویں اور 10واں لمحہ کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا، تو وہاں پر ہم کیا ہے پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہمارا مخرج نمبر 17 ہے۔ کل میں نے آپ کو با، میم، واو کا مخرج بتایا تھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو فا کا مخرج بتایا، اس سے پہلے میں نے زا، سین اور صاد کا، اس سے پہلے میں نے آپ کو وا، دال، سا کا بتایا، طا، دال، تا کا بتایا، را کا بتایا، نون کا بتایا، لام کا بتایا۔ یہ سب میں نے جو آپ کو مخارج بتائے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں۔
اب یہاں پر جو نمبر ایک چیز ہے وہ ہے مخرج نمبر 17 خیشوم، اس سے غنہ نکلتا ہے جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نمبر 2 پر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہر حرف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بتائیں۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ قاف کہاں سے نکلتا ہے، کاف کہاں سے نکلتا ہے، عین کہاں سے نکلتا ہے، حمزہ کہاں سے نکلتا ہے، فا کہاں سے نکلتی ہے، یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم صحیح ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں مخرج کا کیسے معلوم ہوگا کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے؟ تو اس کے معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ حرف کو ساکن کر کے ہم نے حرف کو آگے والے کو ساکن کر دینا ہے، سکون کرنا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو ساکن کر کے اس کو روک دینا ہے۔ اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آنا ہے، یعنی کسی حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، اس سے پیچھے حمزہ لگا دیں گے، اس کے اوپر زبر لگا دیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ متحرک لے آئیں گے۔ اب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، جس جگہ پہ ہماری آواز رکے گی وہ اس کا مخرج ہوگا کہ وہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، جیسے حمزہ با زبر اب، اب 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 یہاں پر دیکھیں میرے ہونٹ مل گئے تو یہ اس کا مخرج ہے۔ حمزہ میم زبر ام، ام، اب جہاں پر آواز رک رہی ہے یہ اس کا مخرج ہے۔ حمزہ فا زبر اف، 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 حمزہ قاف زبر اق، 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 آخر میں جو آواز آخر میں جو رکتی ہے آواز وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، اک، حمزہ جیم زبر اج، اج، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آواز ملے گی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مخرج کی 2 قسمیں ہیں، مخرج محقق، محقق وہ ہوتا ہے جو کسی جز پر معین ہوتا ہے، جیسے ہی وہ جز آپس میں ملتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے حمزہ عین زبر آ، حمزہ حا زبر اح، حمزہ خا زبر اخ۔ تو یہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ حرف کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے حمزہ لے آئیں گے، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، حمزہ میم زبر ام، حمزہ کاف زبر اک، ٹھیک ہے، حمزہ جیم زبر اج، ٹھیک ہے، حمزہ شین زبر اش، ٹھیک ہے، حمزہ لام زبر ال، حمزہ را زبر ار۔ اسی طرح میں نے آپ کو حروف مدہ کا بھی بتایا تھا کہ حروف مدہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ جوف دہن جو مخرج نمبر 1 تھا، منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے کون سے حروف نکلتے تھے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یعنی با الف زبر با، منہ اور آواز کھل جائے گا، ٹھیک ہے، آواز کیا ہے؟ ہوا پر تمام ہوگی، ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، یعنی منہ اور آواز کھلا رہتا۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، قاف واو پیش قو، با یا زیر بی، منہ اور آواز کھلا رہتا۔ تو اب یہاں پر میں نے آپ کو صرف 2 باتیں بتائی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ مخرج نمبر 17 ہمارا کون سا ہے؟ خیشوم، یعنی ناک کا بانسا، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ غنے کا بیان انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہر حرف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ مخرج کہاں سے نکلتے ہیں، حروف کہاں سے نکلتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو نمبر 2 پر بتایا ہے کہ ہر حرف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ آپ ایک حرف کو ساکن کر دیں، پیچھے حمزہ متحرک لے آئیں حرکت والا، جیسے آخر میں جب آواز رکے گی تو وہ اس کا مخرج ہوگا، جیسے حمزہ لام زبر ال، اب دیکھیں زبان کہاں کہاں لگ رہی ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ حمزہ را زبر ار، اور حمزہ لام زبر ال، حمزہ دال زبر اد، حمزہ تا زبر ات، حمزہ قاف زبر اق، جو آواز لگے گی آپس میں وہ اس کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔